سب سے بڑا احسان، جیسے ہم اللہ کے احسان گن نہیں سکتے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان بھی گن نہیں سکتے، لیکن اگر ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا احسان جو ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اور پھر آگے سلام ہے اس امت کو کہ اس نے اس تعارف کو یاد رکھا، بھلایا نہیں۔ ہر نبی اللہ کا صحیح تعارف کرواتا ہے، کوئی نبی اللہ کا غلط تعارف نہیں کرواتا، اس کی وحدانیت کو بتاتا ہے، لیکن پہلی امتوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ہر نبی نے یہ پیغام دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ہی اللہ ہے، ایک اللہ ہے، لیکن یہود نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد کیا کیا؟ کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے تعارف کو مسخ کر دیا، خود ہی وہ اس توحید کی امانت کو سنبھال نہ سکے۔ ہم پر اللہ نے دو احسان کیے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر آپ کی امانت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہیں، قرآن سے دور ہیں، سیرت سے دور ہیں، لیکن آج جس طرح میرے نبی پہ قرآن اترا تھا اسی طرح زیر زبر کے ساتھ موجود ہے، جو میرے نبی کی زبان مبارک سے فرمان نکلا تھا وہ اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی سب تبدیل ہو گیا، تورات تبدیل ہو گئی، بائبل تبدیل ہو گئی، انجیل تبدیل ہو گئی، ساری کتابیں تبدیل ہو گئیں اور زبور کا نشان مٹ گیا، لیکن قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی اور زیر و زبر کے اس امت نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بڑا اور سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، بتا دو انہیں کہ وہ بے یکتا ہے، اکیلا نہیں، اکیلا ہوتا ہے واحد، یکتا جس کی نظیر کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جو بے مثل ہو،